الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين۔ معزز سامعین، نماز کے فرائض اور واجبات کا بیان ہو چکا تھا۔ ابھی نماز کے مستحبات کتنے ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ نماز میں 25 مستحبات ہیں۔ 25 چیزیں ایسی ہیں جو نماز کے اندر مستحب ہیں۔ مستحب کا حکم یہ ہے کہ اس کے کرنے میں ثواب ہوتا ہے اور اس کے چھوڑنے سے گناہ نہیں ہوتا۔ نمبر 1، نماز پڑھنے والا اپنے سجدے والی جگہ کو دیکھے گا قیام کی حالت میں، کیونکہ یہ نہایت عاجزی ہے اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ نمبر 2، رکوع کی حالت میں اپنے پاؤں کی طرف دیکھے گا۔ نمبر 3، سجدے کی حالت میں اپنے ناک کے سرے کو دیکھے گا۔ نمبر 4، قاعدے کی حالت میں اپنے سینے کی طرف دیکھے گا۔ نمبر 5، سورہ فاتحہ کے بعد ایک مکمل سورت پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اگر کسی نے 3 آیاتیں پڑھی یا اس سے زیادہ پڑھی یہ بھی جائز ہے، اس سے نماز ہو جائے گی، لیکن مستحب یہ ہے کہ پوری سورت پڑھی جائے سورہ فاتحہ کے بعد۔ نمبر 6، امام کے پیچھے مقتدی کے لیے آہستہ آواز سے تکبیر پڑھنا یہ مستحب ہے۔ نمبر 7، رکوع کی حالت میں نمازی اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑے گا اور اپنی انگلیوں کو کھلا رکھے گا۔ اسی طرح قاعدے کی حالت میں بھی اپنی انگلیوں کو گھٹنوں پر رکھے گا، لیکن وہاں پر انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں۔ نمبر 8، اپنی پیٹھ کو سیدھا رکھیں، نہ زیادہ جھکی ہو اور نہ زیادہ اوپر کی طرف ہو بلکہ درمیان میں ہو۔ نمبر 9، اپنے سر کو اپنے کندھوں کے برابر رکھے۔ نمبر 10، نمازی جس وقت رکوع سے اپنے سر کو اٹھائے گا اسی وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دے۔ ایسا نہ کرے کہ کھڑا ہو جائے اور پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ جس وقت رکوع سے نمازی اپنا سر اٹھائے اسی وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دے۔ نمبر 11، جس وقت نمازی سجدے میں جائے گا تو سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھے گا۔ نمبر 12، پھر اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھے گا۔ نمبر 13، اور پھر اپنے ناک کو زمین پر رکھے گا۔ نمبر 14، پھر اپنی پیشانی کو زمین پر رکھے گا۔ اور نمبر 15، نمازی اپنے بازوؤں کو اپنے بغلوں سے دور رکھے گا۔ نمبر 16، نمازی اپنے رانوں کو اپنے پیٹ سے دور رکھے گا۔ نمبر 17، نمازی سجدے کی حالت میں اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف کرے گا۔ نمبر 18، نمازی جس وقت سجدے سے سر اٹھائے تو اسی وقت تکبیر کہے اللہ اکبر۔ ایسا نہ کرے کہ بیٹھ جائے اور پھر کہے کہ اللہ اکبر، کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کا جو حمزہ ہے وہ سجدے میں پڑھا جائے اور پھر اللہ اکبر کو بیٹھ کر مکمل کیا جائے، یعنی اس طرح کہ جس وقت وہ سجدے سے اٹھے اس وقت سجدے سے اٹھتے ہی اللہ اکبر اور بیٹھ جائے۔ نمبر 19، رکوع اور سجدے کی حالت میں 3 یا 5 یا 9 مرتبہ تسبیح پڑھنا یہ بھی مستحب ہے۔ امام کو چاہیے، بعض علماء کہتے ہیں کہ امام کو چاہیے کہ وہ 5 مرتبہ پڑھے تاکہ پیچھے مقتدی جو ہے وہ اپنی 3 مرتبہ تسبیح آسانی سے مکمل کر سکیں۔ نمبر 20، سجدے سے اٹھتے وقت نمازی پہلے اپنے سر کو اٹھائے اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھائے۔ نمبر 21، اور اس کے بعد اپنے گھٹنوں کو اٹھائے، یعنی پہلے سر کو اٹھائے اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھائے اور اس کے بعد گھٹنوں کو اٹھائے۔ نمبر 22، دوسری رکعت میں جب سجدہ سے نمازی اٹھ کر بیٹھنے لگے تو اپنے بائیں پاؤں کو بچھا دے اور اس پر بیٹھ جائے۔
نمبر 23، اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کر دے اور اس کی انگلیوں کو قبلے کی طرف کر دے۔ نمبر 24، تشہد کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھ دے اور اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے آگے نہ لے جائے، اور تشہد کی حالت میں اپنی انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دے، زیادہ کھلا بھی نہ رکھے بلکہ اپنے حالت پر اس کو چھوڑ دے۔ نمبر 25، تشہد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور اس کے بعد دعا پڑھنا یہ بھی مستحب ہے۔ اب سب سے جامع دعا کون سی ہے؟ سب سے جامع دعا جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سب سے بہترین اور جامع دعا یہی ہے۔ اس کے علاوہ باقی دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں جو قرآن اور احادیث میں آئی ہیں، لیکن یہ اس طرح جامع دعا ہے کہ اس سے بہترین دعا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی دعا بتا دیں، تو آپ نے یہی دعا ارشاد فرمائی۔ اس نے کہا یہ دعا تو مجھے یاد ہے، کوئی اور دعا بتا دو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتنی بہترین دعا ہے، یہ ایسی دعا ہے کہ اس سے بہترین کوئی دوسری دعا نہیں ہے۔ اس کے معنی کو آپ سمجھتے ہیں؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے رب مجھے دنیا میں بھی خیر عطا کر دے۔ اب خیر کے اندر تمام چیزیں شامل ہو گئی، اولاد شامل ہو گیا، مال شامل ہو گیا، اسی طرح جتنے بھی خیر کی چیزیں وہ سب کچھ اس کے اندر شامل ہو گئی۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور اللہ مجھے آخرت میں بھی اچھی زندگی عطا کر دے، آخرت کی خیریں بھی مجھے عطا کر دے۔ تو اس کے اندر آخرت کی تمام بلائیاں شامل ہو گئی، جنت کے میوے، جو بھی اچھی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو گئی۔ وقنا عذاب النار، اور اے اللہ ہم کو آگ سے بچا دے۔ تو دیکھیں اس کے اندر جب دنیا اور آخرت تمام کی تمام بلائیاں شامل ہو گئی، تو اب اس سے اچھی دعا اور کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ سب سے بہترین اور جامع دعا ہے، اس لیے یہی دعا پڑھی جائے۔ لیکن دعاؤں میں یہ بات یاد رکھیں کہ سجا اور وزن نہ لگائیں۔ جس طرح کے لوگ آج کل سجا اور وزن لگاتے ہیں، اس کا لگانا بہتر نہیں ہے، کیونکہ زبان سے خدشہ ہے ایسے الفاظ کے نکلنے کا کہ جس کی وجہ سے بے ادبی ہو جائے۔ اس لیے سجا اور وزن دعا کے اندر نہیں لگانا چاہیے۔ اب دعا عربی میں مانگی جائے یا اپنی مادری زبان میں مانگی جائے، تو علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں اگر کسی شخص کو عربی کا معنی آتا ہے تو پھر تو بہتر ہے کہ وہ عربی میں ہی دعا مانگ لے، اور اگر اس کو عربی کا معنی نہیں آتا بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی مادری زبان میں دعا مانگ لے، اس وجہ سے کہ جب اس کو معنی نہیں آئے گا تو اس کی دل کی توجہ برابر نہیں ہوگی، اور جب اس کو معنی آئے گا تو اس کے دل کی توجہ زیادہ ہوگی اور برابر بھی ہوگی۔ اس لیے چاہیے کہ وہ پھر اپنی مادری زبان میں دعا مانگ لے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ نماز کے اندر عربی ہی میں دعا پڑھی جائے گی، عربی کے علاوہ دوسری زبان میں دعا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔